سلام الدرود کتاب عرب کی آیہ مبین، صاحب تسبیح و مصلح دین. برے جنات اسم اعظم سے بھاگتے ہیں اور ابلیس ابو موسیٰ کے نام سے. آپ لبوں سے شیطان کو مارتے ہیں اور ہم کنکریوں سے. پرندے عرش کہاں اور چرندے عرض کہاں. خوش آمدید مومن، خوش آمدید. میں خود اپنے شکیات میں غرق ہوں مسلمان. اتنے لمبے القاب دے کر تم میرے دین کو خریدنا چاہتے ہو. وہ ابو موسیٰ اور یہ بدگمانیاں، ہرگز. ہم کسی چیز کی خرید و فروش کے لیے تو یہاں نہیں آئے ہیں شیخ. کسی کو بٹھائیں عامر، بٹھائیں کسی کو. یہ آنے جانے نے مجھے بہت تھکا دیا ہے. کسی مناسب خلیفہ کو بٹھائیں. ضرور جلد بٹھائیں. یہ کلام خدا کا کلام ہے اور ہم اس کے بندے. اس حقیر نے معاویہ اور علی کے بارے میں بہت سوچا. دیکھا آپ ہی کا کہنا ٹھیک ہے. ان دونوں کا جھگڑا قریش کا جھگڑا ہے، قریش سے. نہ علی نہ معاویہ، دونوں کو عزل کر دیں اور فیصلہ چھوڑ دیں شورا پر، جس میں خلفاء کے رشتہ دار، صالح لوگ اور جلیل القدر صحابہ کرام ہوں. وہ جسے چاہیں خلیفہ بنائیں. خیر خواہانہ رائے ہے. انشاءاللہ امت کی مشکل حل ہوگی. عزل کریں دونوں کو عزل کریں. بسم الله شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. مستفیض فرمائے امر عاص. آپ کے ہوتے ہوئے استغفر اللہ. حد نگاہ تک آپ جیسا بافضیلت نظر نہیں آتا. نیک کام میں دیر کس بات کی. بسم اللہ شیخ، لوگ منتظر ہیں. بسم اللہ. بسم الله. يا قياس المستغيثين. رکو شیخ. کیا کر رہے ہو؟ خطاب کرنا چاہتا ہوں جو خدا کی خوشنودی اور خلق خدا کی بھی ہو. مدت سے لوگ دومت الجندل پر نگاہیں لگائے ہوئے ہیں. خدا کی توفیق ہو تو اب مسئلہ حل کریں گے. شيخ. پہلے امر عاص خطاب کرے. کیوں؟ اگر تمہارے خطاب کے بعد امر عاص ایسا خطاب کرے جس میں وعدہ خلافی ہو تو تب کیا کرو گے؟ ہم دونوں کی رائے ایک ہے. اگر کسی مشورے کی ضرورت ہو تو آج کی نشست کو کسی اور مناسب وقت کے لیے ملتوی کر دیتے ہیں. بسم اللہ.
تشریف رکھیے. بسم اللہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد. اللهم صل على محمد. رسول اکرم خاتم الانبیاء تھے. مخلوقات عالم کے درمیان حضرت آدم ابو البشر سے حضرت اسرافیل کے سور پھونکنے تک کوئی ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا، اور آپ کا وجود خیر و برکت کا سر چشمہ ہے اور انسان کو ظلمت و جہل سے نجات دینے والا. اما بعد، امت رسول میں جو فتنہ برپا ہوا ہے، ہم دونوں نے اس کا جائزہ لیا ہے. اور مسئلہ حکمیت کے سپرد ہو گیا، اور ہم دونوں نے فتنہ کرنے والوں کا جائزہ لیا ہے، اور مصلحت اس میں جانی جو اب بیان کروں گا. حقیر سراپا تقصیر ابو موسیٰ اشعری، حکم اہالی عراق، جس طرح اس انگوٹھی کو اپنی انگلی سے نکال رہا ہوں، علی اور معاویہ کو معزول کرتا ہوں، اور خلیفہ کا انتخاب اہل شورا کے سپرد کرتا ہوں. اللہم انی اتوب الیہ. السلام علی عباد اللہ الصالحین. صل على محمد وآل محمد. تقبل الله شيخ. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا تجھے غارت کرے نادان، وہ تجھے فریب دے گیا. کینتوزی انسان کو ہلاک کر دیتی ہے مالک. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. سن لیا کہ ابو موسیٰ اشعری حکم اہالی عراق نے اپنے حاکم کو معزول کر دیا. میں بھی جس طرح سے یہ انگوٹھی اپنے ہاتھ سے نکال رہا ہوں، علی ابن ابی طالب کو معزول کرتا ہوں. لیکن بتاؤ لیکن کیا؟ لیکن جس طرح سے یہ انگوٹھی اپنی انگلی میں پہن رہا ہوں، معاویت ابن ابو سفیان کو برقرار رکھتا ہوں. وہ خلیفہ مقتول کے ناحق خون کا
خلیفہ مظلوم کے بہے لہو کا اکیلا وارث ہے۔ اس کا مطلب ہر ایک سے زیادہ اس مقام کا لائق ہے۔ خدا تمہیں توفیق نہ دے خائن، طے تو یہ ہوا تھا کہ دونوں کو معزول کرے، تم تو اس کتے کی طرح ہو جس کو مارے یا نہ مارے راستے میں بھوکتا ہی چلتا ہے۔ تمہاری مثال بھی اس گدھے جیسی ہے جس پہ منو کتابیں لدی ہوں پھر بھی اس کی خریت نہیں جاتی۔ أيها الناس، حکمین نے کتاب خدا کو چھوڑ کر ابلیس کی بندگی اختیار کر لی ہے۔ ان کی رائے باطل ہے۔ حکم حق وہی تلواریں معین کریں گی جو صفین میں امر آس کے دھوکے سے نیاموں میں چلی گئی تھی۔ دیکھ لیا آپ لوگوں نے ان دونوں عرب کے مکاروں نے کس طرح مکاری سے کام لیا ہے۔ علی کا حرف اول و آخر دین خدا کے دشمنوں سے جہاد ہے۔ امریاس کا مکارانہ قرآن کو نیزوں پر بلند کرنا، کوفیوں کے دل، عقل اور ان کے ایمان کو جو ان کی آنکھوں میں تھا لوٹ لیتا ہے۔ انہوں نے جنگ سے ہاتھ کھینچ لیا اور امام پر زور دیا کہ جیتی ہوئی جنگ بند کر دیں اور فیصلہ حکمین کے سپرد کریں۔ علیہ السلام نے ابن عباس کو کوفیوں کا حکم قرار دیا، لیکن کوفی امام کے انتخاب پر معترض ہوئے اور انہوں نے ابو موسیٰ اشعری کو اپنا حکم قرار دیا۔ امریاس کے فریب سے حکمیت کا کھیل امام کی معزولی اور معاویہ کے نصب پر تمام ہوا۔ امام نے حکمین کا فیصلہ سننے کے بعد فرمایا، انہوں نے حکم قرآن سے سرپیچی کی ہے، حق دیکھا لیکن اسے نظر انداز کر دیا، جسے قرآن نے زندہ کیا تھا اسے مردہ بنا دیا، اور جسے مردہ بنایا تھا اسے زندہ بنا دیا۔ وہ پہلے ہی راہ راست پر نہ تھے اور کجروی کو عادت بنا لیا تھا۔ عدالت سے دوری ان کی اولین شرط تھی۔ ان کی راہ پہلے ہی نادرست تھی اور ستمگری وتیرہ۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، ہم اپنے کام پر ایمان رکھتے ہیں، اور اب جب کہ حکمین راہ حق سے نکل کر باطل حکم سنا چکے ہیں، ہم کوئی رائے نہیں دیں گے۔ پھر امام نے دوبارہ معاویہ سے جہاد کے لیے لوگوں کو بلایا، لیکن خوارج، وہی بے ایمان مومن اور وہی قاریان قرآن جو جا نمازوں پر سوتے تھے،
اور ان کی پیشانیوں پر سجدوں کے نشان تھے، امام علیہ السلام کی راہ میں رکاوٹ بنے۔ اشعث، تمہیں تو نہروان میں ہونا چاہیے تھا، دیکھ رہے ہو کہ وہاں نہیں ہوں۔ تو اب تجدید بیعت کرنے آئے ہو؟ کیا کروں؟ اپنے مالک سے بے وفائی بلی کرتی ہے۔ تم اپنی نمازوں کی تعداد کے برابر بھی اگر بیعت کرو تب بھی اپنی ضرورت کے وقت بیعت شکنی کرو گے۔ تم خود معصوم ہو، تم سے غلطی نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں؟ سب خطا کار ہے، لیکن روز روشن کا انکار نہیں کرتا۔ اس بدکار نابغہ کی اولاد امریاس اب بھی تم پر واضح نہیں ہوا۔ ابو موسیٰ جس کا تم دم بھرتے تھے کھوکھلا اخروٹ نکلا، اس سے زیادہ نہیں۔ سنا ہے تمہارے نہروانی رفقا نے علی کے کفر کا فتویٰ دیا ہے۔ شکر خدا کہ تمہارے تانے میرے اوپر صادق نہیں آتے۔ میں اگر افراط و تفرید کرنے والوں میں ہوتا تو میری پیشانی پر بھی سجدوں کے نشان ہوتے۔ اگر خیانت کاروں میں ہوتا تو تم مجھے لشکر معاویہ میں پاتے۔ لو، یہ رہا امریاس کے فریب کا ثبوت۔ مالک، یہ منافق خدا کے گھر میں کیا کر رہا ہے؟ پہلے اپنے داغ کو مٹاؤ، پھر کرنا۔ زید بن ادے بن حاتم تائی تمہارا ہی بیٹا ہے نا؟ وہی جو صفین میں فرار ہو کر شامیوں سے جا ملا۔ میں پیرو حیدر ایک کرار ہوں، اگر اس فرار تک میری رسائی ہوئی تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ تم خوخار جو ہو گئے ادے۔ یہ گمراہ قوم لشکر کو تباہ و برباد کر دے گی مالک۔ آخر آقا انہیں کب تک مہلت دیتے رہیں گے؟ یہ ابو الحسن کی عادت ہے ادے، وہ اپنے صبر کے ذریعے تاریک دلوں کو روشن کرنا چاہتے ہیں۔ لوگوں کو جہاد کی دعوت دو ادے، نخیلہ میں لشکر قیام کرے گا۔ کہاں کے لیے مالک؟ شام کے لیے ادے، شام۔ پھر نہروانیوں کا کیا ہوگا؟ ہمیشہ کی طرح صلح اور آشتی۔ تم بھی اس بات پہ راضی ہو؟ میں نے علی کے رکاب میں سیکھا ہے کہ بغیر کینے کے تلوار چلاؤں گا ادے۔ نہروان میں خوارج کا پڑاؤ۔
اس قوم کا پیغمبر کہاں ہے؟ تمہارے سلام کی سنت کہاں گئی؟ بھویں کیوں چڑھائے ہوئے ہو؟ خدا نخواستہ کوئی بلا تم پر نازل ہوئی ہے؟ یہ قوم توبہ کر چکی ہے. کیا کریں؟ سب نے دیکھا جو کتابیں صفین میں نیزوں پر بلند ہوئیں وہ شیطان کے علم کے سوا کچھ نہ تھا. دیکھا جس حکم کے انتخاب میں علی کو مجبور کیا کیسا بے وقوف اور نادان نکلا. علی کی حقانیت پر بھی شک کرتے ہو؟ سب شیطان کے بندے ہو گئے. سنو، ہم اس لیے کہ معاویہ کی مکاری کا شکار ہو گئے اور علی ہمارے باطل خیال کے آگے تسلیم ہو گئے. ہم سب کے سب کافر ہو گئے. علی کو توبہ کرنی ہوگی. سبحان اللہ، خطرناک دعوت دے رہے ہو ابن اصیل. تمہارا مطلب ہے کہ علی ناکردہ گناہ پر توبہ کریں؟ علی کا توبہ کرنا یعنی خطا کا اقرار ہوگا. خلفائے رسول ایسے مقام پر ہیں کہ جو کبھی خطا نہیں کرتے. حکمیت کا قبول کرنا کیا گناہ نہیں تھا؟ نہیں، گناہ کیسا؟ تم نے چاہا حکم خدا ہو، علی نے بھی قبول کر لیا. اب دل سے بتاؤ، اگر علی حکمیت کو قبول نہ کرتے تو تم کیا کرتے؟ اپنی جان بچانے کے لیے علی نے حکمیت قبول کی. تم جس کی بھی کہو میں قسم کھا لوں، نہیں، ایسا نہیں تھا. جب دیکھا کہ تم لڑنے کے لیے تیار نہیں ہو اور کتاب خدا کا واسطہ دے رہے ہو تو انہوں نے قبول کر لیا. کیا تم لوگوں نے وہ مصیبتہ کی آوازیں نہیں لگائی تھیں؟ کیا یہ نہیں کہا تھا کہ علی کافر ہو گئے ہیں اور قرآن سے لڑ رہے ہیں؟ کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ گناہ کیا تھا، اب توبہ کرتے ہیں. دوبارہ کیوں گناہ کرتے ہو؟ جائز نہیں کہ مسلمان کے خون میں انسان حکم بنے. افسوس افسوس، کتاب خدا حکم ہے مسلمان. کھال پر لکھی ہوئی کتاب کی زبان نہیں ہوتی. کوئی تو ہو جو حکم خدا کو پڑھ کے سنائے، یا نہیں؟ دیکھا نہیں جب حکمین نے قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کیا تو علی نے ان کا فیصلہ قبول نہیں کیا. علی کو معلوم تھا کہ ہم غلطی پر ہیں یا نہیں. الٹی بات کیوں کر رہے ہو؟ خواہ بحث مت کرو. جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے؟ یا میں تمہاری زبان نہیں سمجھ پا رہا ہوں یا پھر تم ضد پر اتر آئے ہو. کہاں کی بات کر رہے ہو؟ تسبیحات اربع میں کون سے خدا کا ذکر کرتے ہو؟ قنوت میں کون سے اسم اعظم کے ذریعے دعا مانگتے ہو؟ صفین کا معرکہ عرب کی جہالت کا رسوا نامہ بن گیا. یہ لمبے دشداشے پہنے عبادت گزارو. عرب تو ذلیل ہو ہی چکے ہیں، اب اس سے بدتر کیا چاہتے ہو؟ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ علی کو توبہ کرنی ہوگی. اگر نہیں کی تو نہروانیوں کی تلواروں سے ان پر حد جاری کریں گے. تم اس قوم کے امیر ہو. نہروان میں خدا کی حکومت ہے. عجیب بات کرتے ہو. تمہاری منطق کے مطابق تو انبیاء کی بعثت بیکار ہے. خلق خدا اور خدا کے درمیان واسطہ کون ہے؟ ایمان کے مراتب کا کیا ہوگا؟ تم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو خلیفہ سمجھتا ہے. خدا کے غضب سے ڈرو. تم میں سے اکثر اپنی جان نمازوں پر سوتے ہیں. ان گمراہ افکار کے ذریعے اپنی عبادتوں کا اجر ضائع نہ کرو. اے ہاشمی زادے، نہروان کے بوڑھے لوگ سب کے سب قاری قرآن ہیں. اپنی نصیحتوں کے لیے ایسے کان تلاش کرو جو کتاب خدا کے فقط قاف سے آشنا ہو. نکل جاؤ. چلا گیا.
غصے میں ہو زید؟ آخر ہمیں کیا چاہیے؟ جہاں تک کہ میں حقیر جانتا ہوں، بغیر سربراہ کے حکومت و مملکت خلیفہ کے بغیر ہو اور پیشوا ہمارا خدا ہو۔ ٹھیک ہے، مگر کوئی تو ہو جو زکوٰۃ جمع کرے، ہمارے لشکر والوں میں تقسیم کرے، بغاوت کو دبائے۔ سب کے سب تو سربراہ نہیں ہو سکتے، کیوں حمزہ؟ ایسی صورتحال میں کوئی بھی کسی کی اطاعت نہیں کرے گا۔ آپ لوگ نہروان کے بزرگوں میں سے ہو، اپنے درمیان کسی کو سربراہ مان لو۔ تم حمزہ قبول کرو گے؟ نہیں زید، میں فوج کے تدارکی کام کا ذمہ دار ہوں، میں نہیں جانتا۔ میں وجوہات شہری کا نصاب نہیں جانتا۔ تم کیا ابن وہاب سیاست بھی جانتے ہو، تلوار سے بھی تمہیں اچھا واسطہ ہے، دین کے بھی معلومات رکھتے ہو۔ ید بیضا کی ضرورت ہے زید۔ ایک کام اولیاء خدا کا ہے۔ جو گزشتہ خلفاء تھے وہ اولیاء خدا تھے یا بندگان خدا؟ اصل بات تو حدود خدا کی حاکمیت ہے۔ تم صرف ان حدود کے نفاذ کے ضامن ہو۔ اگر اصرار کرتے ہو تو قبول کرنے پر مجبور ہوں، لیکن خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس سربراہی کو نہ تو ہوا و ہوس کی وجہ سے قبول کر رہا ہوں اور نہ ہی موت کے خوف سے ترک کروں گا۔ مبارک ہو، ہاتھ دراز کرو کہ ہم بیعت کریں۔ میں کس قبرستان میں جاؤں؟ ان بچوں کے حق پہ ظلم نہ کرو۔ ان کا بھائی ہوں، جب تک حارث کے قاتلوں کے خون سے دل کا داغ نہ دھولوں، نہ میں تیرا شوہر ہوں اور نہ بچوں کا باپ۔ ہمارے لیے حارث کا داغ ہی کافی ہے، سنتے کیوں نہیں؟ ہمیشہ ہم نے تیری جہالت کی چوٹ کھائی ہے۔ جنگ جمل میں چوہے کی طرح سوراخ میں تھا اور صفین میں ڈرپوک کتے کی طرح۔ کب تک؟ آخر کہاں تک؟ نہروانی اگر ذرہ برابر بھی منصف ہوتے تو اقرار کر لیتے، جب مالک اشتر کی تلوار معاویہ کے خیمے پر تھی تو ہماری تلواریں علی کی گردن پر تھیں۔ کب تک؟ کہاں تک یہ حالت رہے گی؟ تو ایک سمجھدار جوان تھا، دیکھا اشعری کو پھو کتنے زور اور دھوس کے ساتھ بھیجا، دیکھا نہیں تھا؟ زین و ڈھال باندھ کر کس سے لڑنے جا رہا ہے؟ کو صفین سے پہلے حکمیت کی فکر کیوں نہیں تھی؟ صفین کی سوغات ہزاروں حارث کا خون تھا جو یوں ہی زمین پر بہا۔ یہ سارے خون سوائے علی کے کس کی گردن پر؟ بس کر حرس! حرس کے ساتھ حارث کا بھی تو نام آتا تھا۔ تم ہمیشہ ہم دونوں کو ایک ساتھ پکارا کرتے تھے۔ اس سرکش لشکر کو دیکھ، انہیں باپ کی ضرورت ہے، دیوانے، میں انہیں نہیں سنبھال سکتا۔ میں شرمندہ ہوں، مجھے واجب تر کام ہے۔ صفین سے کوفے آتے ہوئے دن رات میں علی کے قتل کی فکر میں تھا۔ بابا، اگر میرا راستہ نہیں چھوڑو گے
तो मैं हुर्मत पिदरी तोड़ने पर मजबूर हो जाऊं। हरस, नाफिम, दीवाने। आप कहाँ? आखिर तुमने जबान खोल दी। अपनी जबान की जादू से भाई का रास्ता क्यों नहीं रोका? आप यकीन क्यों नहीं करते? जब से जमल में हमारी माँ हारी है, मैं अपनी सलाहियतें खो चुकी हूँ। अपने वीरान घर में पड़ा हूं। उम्र भर की कमाई तबाह हो गई। पार इलाहा, तू मेरी कौन सी नामालूम मासियत पर नाराज है? कहाँ? जा रहा हूं, अपने हरस को वापस ले आऊं। हरस वापस नहीं आएगा। उसके आगे हाथ पैर जोड़ूंगा, इल्तिमास करूंगा। बाबा, क्या बात है? जी भर के देखना चाहती हूँ। खुदा हाफिज मेरे बचपन के खेलों के साथी। मैं उन रातों को नहीं भुला सकती जब आप टोकरियां भर भर कर मेरे लिए सितारे तोड़ कर लाते थे। ऐ मेरी माँ, ऐ मेरी जवानी की राजदार, मैं तेरी मेहरबानियों को भुला नहीं सकती। उन कंगों को जो तूने मोहब्बत मादरी के साथ मेरे सर पे फेरे थे, और अनार की वो छड़ियाँ जो तूने मेरी तरबियत में मारी थी। खुदा हाफिज बाबा, उन थप्पड़ों की याद के साथ जो मेरे रुखसार पर सुर्ख आब थे, और तेरी गैरत के ताजियाने जो मेरे बदन का हिजाब थे, और तेरी तलवार। मैंने ख्वाब देखा है बाबा कि तेरा खून मेरी मुर्दा सलाहियतों को ज़िंदा करेगा। मैंने ख्वाब देखा है बाबा कि मेरा नाम रहती दुनिया तक बाकी रहेगा, और मैं अरब की तहरीर शुदा तारीख़ में बाकी रहूँगी। और मैंने ये भी ख्वाब देखा है बाबा कि मेरी ज़िंदगी मेरे ख्वाबों की तकरार है।
نہروان میں خوارج کی قیام گاہ۔ کون ہو تم؟ سلام علیکم۔ آنکھیں تو تم بھی رکھتے ہو، دیکھ نہیں رہے ہو؟ تمہاری طرح میں بھی ایک عرب ہوں۔ یہ افواہ تو ہے کہ ہم لوگ اندھے لوگوں کا گروہ ہیں۔ چلو اپنی بینائی امتحان کیے لیتے ہیں۔ اچھا تم عرب ہو؟ ہاں۔ یہ تم کیسے عرب ہو جو دین کی پرواہ کیے بغیر گانا گا رہے ہو؟ غم نامہ پڑھ رہا تھا۔ ہاں تو ہم صرف اندھے ہی نہیں ہیں، بہرے بھی ہیں۔ ہاں غم نامہ تھا، اس کے آنسو گواہ ہیں۔ رو کر دکھا دے، رو کر دکھا۔ تمہارا کرتا بہت اونچا ہے۔ جی ہاں، چھوٹا ہے، چلنے میں آسانی کے لیے۔ نہ اتنا اونچا۔ کرتے کے چھوٹے ہونے میں بیوی کا قصور، پھٹ گیا تھا، یہ سی دیتی مگر اس نے نہ سیا۔ چپ رہو۔ جانتے ہو عرب کا اتنا اونچا کرتا پہننے کا مطلب یعنی سنت کو توڑنا ہے۔ کیا نہیں توڑی تم نے سنت؟ ہم جیسے غریب بدوؤں کا لباس کم از کم 100 سال چلتا ہے۔ جب تک نیا ہے تو جبہ، پھر چھوٹا ہو کر ہماری قمیض بن جاتی ہے، اور جب قمیض بھی چھوٹی ہو جائے تو ہم سر کا رومال بنا لیتے ہیں۔ اب ہمیں جانے بھی دو۔ چل بھائی چل۔ بڑے بیزار ہو تم ہم سے، کیوں؟ مجبوری ہے، میری بیوی بیمار ہے۔ ہاں خدا بلا سے بچائے۔ خدا بچائے۔ بہن کی تکلیف کیا ہے؟ حاملہ ہے۔ مرحبا عرب، مرحبا۔ اتنی مرغیاں اور بچے کی ولادت میں کھانا بھی نہیں کھلاؤ گے؟ یہ تم کیسے عرب ہو؟ کاش نہ ہوتا۔ توبہ توبہ، کیا بکتے ہو اے گناہگار انسان؟ تو کیا کروں؟ تم نے جو ہمارا راستہ روک لیا ہے۔ اگر راہزن ہو تو یہ مرغیاں، جبہ اور جو چاہو لے جاؤ، اور اگر مسلمان ہو تو پہلے بتا چکا ہوں کہ میں اپنی بیوی کو اپنے چچا کے یہاں آرام کے لیے لے جا رہا ہوں۔ آخر بتاؤ تو صحیح، تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ تمہارے خیال میں ہم کون ہونا چاہیے؟ نفرت سے پاک دل ایک نیک انسان، اور میری بیوی کے لیے محرم۔ ہیں اس شرط کے ساتھ کہ تم خیانت نہ کرو۔ کیسی خیانت؟
चलो हमारे साथ, अभी पता चल जाएगा। तुम लोग मेरी चीजें लेने के लिए ऐसा कर रहे हो। अरे मुझ पर रहम नहीं करते, ना करो। अरे मेरी बीवी को तो छोड़ दो, वो बीमार है, छोड़ दो इसे, खुदा के लिए इसे छोड़ दो। मैं तुम्हारे सरदार से इसकी शिकायत करूंगा। छोड़ दो इसे। तुम कैसे अरब हो, तुम कैसे अरब हो?